بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ساریاں بڑائیاں اللہ تعالیٰ دے واسطے، سارے شکر اللہ رب العالمین دے واسطے، اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ایک بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور کسی چکروں میں پڑ کے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، وہ زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم کو ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ کو بڑا جان کر، کیا کہا کہ مجھے بڑا جان کر میری بڑائی بیان کرتے رہو۔ ملک کے بڑے کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی محدود قسم کا علم دیا ہے، اور وہ علم اس کا اتنا زیادہ ہے کہ سارے سمندر جو ہیں نا، وہ ساتوں سمندر اور اتنے سمندر بن جائیں سیاہی، اور جتنے بھی درخت ہیں ان کی وہ کلمیں بنا لی جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اور وہ کلمیں ٹوٹ جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کتنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی بندہ ان کی عظمت کا حساب نہیں لگا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کا روزہ بھی رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے چاہا کہ ہمیں بھی روزہ یہ رکھنے کی اجازت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ آپ جتنا روزہ آپ کو کہا گیا ہے نا کہ تو صبح سحری کرو اور شام کو افطاری کرو، وہی رکھو، کیونکہ کوئی بندہ آپ میں کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ میں تو رات اللہ پاک کے پاس گزارتا ہوں، میرا اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ ہی مجھے پلاتا ہے، اس کا کوئی بندہ حساب نہیں لگا سکتا، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کھلاتا تھا یا کیسے پلاتا تھا، یا کیسے ان کی رات ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتی تھی۔ اس کا اندازہ یہ بھی کر لیں کہ کوئی بھی انسان اگر ایک حد تک اوپر جائے نا تو وہاں جا کے وہ پھٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب بندے کو بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک لے گیا، وہاں جا کے سارے نبی جتنے بھی تھے نا 1,24,000 ان کی آپ نے امامت کرائی۔ اب دیکھیں سارے نبیوں کو وہاں اکٹھا کیا۔ یہ ساری روحانی اور مطلب کہ غیب کی باتیں ہیں، ان پہ یقین کرنا عام بندہ تو اس کو وہ طرح طرح کے سوال کرے گا، لیکن جو ایمان والے ہیں نا تو ان کا تو ایمان بھی سارا ہی خفیہ باتوں پہ ہی ہے۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت رکھی ہے. جیسے قیامت کا دن ہے نا، تو اس کو خفیہ رکھا ہے، لیکن جو بندہ مر جاتا ہے وہ تو قیامت کو ہی اٹھے گا. اس کے لیے تو قیامت کا دن اس کی موت ہی ہے، کیونکہ اس نے جو اعمال کیے ہوں گے اس کا اس نے حساب دینا ہے. تو وہ اعمال اگر کوئی نیک عمل کر کے گیا، صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا، نیک اولاد چھوڑ کے گیا، نیک کوئی کام کر کے گیا جو اس کے بعد لوگوں کو جس سے فائدہ ہو، تو وہ اس کو ملتا رہتا ہے اس کا اجر. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں تو جو صدقہ جاریہ میں شامل ہو، تو ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو آخرت کا دن تو بہت ہی مشکل دن ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرماتا ہے کہ میں اے لوگو بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں، مہربان رحیم. رحیم کا کہتے ہیں کہ رحیم کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے تو ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا بات! کیے گناہ ان کو معاف بھی کر دیا اور ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے میں گناہ معاف کر دوں گا اور ان گناہوں کو پھر نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے اور بغیر حساب کتاب کے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس چارٹ میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا ہے. تو یہ دعا کرنی چاہیے ہر وقت اور گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے، اور میں سب سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کا عمل وہ کرے اور اچھے کاموں کی توفیق مانگے. یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑی ذات ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے. تو اس سے مانگتے رہو. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے میرے ساتھ مجھ سے مانگتا رہے بس. تو پھر مانگیں ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم طرح طرح کے چیزوں کے مسئلے پہ آ کے نا وہ مطلب پریشان ہوتے ہیں کہ جی مجھے ڈپریشن ہو گیا، مجھے فلاں چیز ہو گئی، مجھے بلڈ پریشر ہو گیا. تو کیوں ہم اس چکروں میں پڑتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے. بس سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور اس کے تو خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سارے جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں نا وہ ساری بھی پوری کر دے، تو اس کے تو خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں آتی. خزانے اس کے اتنے بڑے ہیں، اور وہ ذات کتنی بڑی ہے اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام. جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کے برابر سلام، جتنا دریاؤں سمندروں کا پانی ہے ان کے قطروں کے برابر درود و سلام. اب دیکھیں یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے، لیکن یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. اتنا ہی ثواب سننے والوں کو اور اتنا ہی مجھے مل گیا. تو میرے لیے بھی دعا کرنا، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔